فرض تو چھوڑا کوئی نہیں، واجب تو چھوڑا کوئی نہیں، سنت تو چھوڑی کوئی نہیں، مستحب عمل تو چھوڑا کوئی، سب کچھ ادا کیا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے جو نماز پڑھے اور مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں۔ اس لیے درود بن رسول حضرت درود بن عباس صحابہ رسول کہتے تھے اگر ہم نماز پڑھیں اس میں مصطفیٰ پر اور آل محمد پر درود نہ پڑھے تو ہم سمجھتے ہماری نماز نہیں ہوئی۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کا مصطفیٰ سے سن کر۔ بے شک بے شک۔ آپ نے دیکھا کہ عمر بھی اس وقت نفع نہیں دیتا جب 5 تن کے ساتھ ہی اس کی نسبت نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ 5 تن کے ساتھ اس کی نسبت، اس لیے یہ اور ہے، ان کا درجہ اور ہے، ان کا مرتبہ اور ہے، ان کا مقام۔ اب 5 تن بول رہا ہوں میں بار بار تو کوئی کیا یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، یہ 5 تن شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس وقت نہ شیعہ بنے تھے نہ کوئی سنی بنا تھا، نہ کوئی وہابی بنا تھا نہ کوئی بریلوی بنا تھا۔ آقا علیہ السلام حدیث ہے بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، ترمذی کی، ابو داؤد کی سلسلہ کی، حضرت عمر سے راوی، حضرت اما عائشہ صدیقہ راوی، حضرت ابو سعید خدری راوی، ام المؤمنین ام سلمہ راوی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام سیاہ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ کس رنگ کی؟ دوبارہ بتائیں، آپ تو کہتے ہیں کالا رنگ پہننا منع ہے، حدیث بخاری مسلم کی دی ہے۔ حضور نے کون سی چادر اوڑھی ہوئی تھی؟ سیاہ رنگ کی۔ مولویوں سے بچو، یہ پیٹ کی گواہیاں حقیقت نہیں بتاتی، یہ ذات پر مولویین نا ماشاءاللہ ہر جگہ حق والے ہوتے ہیں، جب پیسہ چلتا ہے تو لڑائیاں چلتی۔ کالا رنگ مصطفیٰ نے پہنا ہے کالی کمری میں، اور کعبے میں آج بھی اب منہ کرتے ہیں جس کی طرح نماز پڑھ کے تو غلاف کون سا چڑھایا ہوا ہے، اس کو کون سا لباس بنایا ہے، کالا یا سفید؟ یہ شیعہ نے پہنایا ہے، بریلویوں نے پہنایا ہے، دیوبند نے پہنایا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم یہ دور مصطفیٰ سے ہے۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب حضور ہم نسبت کالا کو جو کرتے ہیں وہ حضور کی وجہ سے کرتے ہیں کہ حضور کی کمر نکالی تھی۔ اب حضور نے چادر لی اور اس میں حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، مشہور حدیث ہے، حدیث سیدہ کائنات کو بلایا، امام حسن اور حسین، پھر اوپر گانٹھ لگائی، گانٹھ۔ ام سلمہ سامنے کھڑی کیا کہ حضور میں بھی آ جاؤں؟ حضور کی زوجہ ہے، ام المؤمنین ہے، حضور میں بھی آ جاؤں؟ فرمایا نہیں، تم خیر پر اور صحیح ہے، ایک مسئلہ اور ہے، معاملہ اور ہے، صرف وہ 5 ہی رہیں گے، صرف 5۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت، ان کی حامیت اور ہے۔ 5 ہی رہیں گے، کتنے ہو گئے؟ ایک مصطفیٰ، 4 یہ 5۔ ابو سعید خدری بھی دیکھ رہے تھے، حضرت عمر بھی دیکھ رہے تھے، اما عائشہ صدیقہ بھی مسئلہ سب دیکھ رہے تھے۔ اب ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، میری عمر کے لوگ بھی ہیں، مجھ سے چھوٹی عمر کے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، آپ نے گھر میں یہ کبھی عمل کیا ہم میں سے کسی نے؟ آپ کے بھی دماغ ہوں گے نا، بہنوئی آتے ہوں گے نا گھروں میں، ہمارے بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ تو کبھی چادر لی ہو، اس میں بہنوئی کو، دماد کو شامل کیا ہو، پھر بیٹی کو بلایا ہو، پھر دوترے پوترے اکٹھے کر کے اوپر گانٹھ لگائی، کسی نے کیا تو بتا دو، کسی نے کیا ہے؟ اور کرتے کسی کو چلو دیکھا ہی تو بتا دو، آج تک کسی نے بھی نہ کیا؟ ہاں، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، کسی کو جرت نہیں ہوئی کرنے کی، آج تک کوئی کر نہیں سکا، چونکہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے خدا کے امر سے کرتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی تو اپنی ہاتھ سے سوچتا بھی نہیں ہے، بولتا ہے جو میں وہی کرتا ہوں۔ اب حضور نے جو مت فرمایا یہ امر عام نہیں تھا، آج تک عام نہیں ہے، یہ امر خاص تھا، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ عام ہوتا تو آپ کے گھروں میں بھی ہوتا، ہمارے گھروں میں بھی ہوتا، آج تک ہم میں سے کسی نے نہیں کیا، اس کے بعد کسی صحابی نے بھی نہیں کیا، کوئی بات نہیں بتا سکتے اور کسی اور نے کیا۔ پوری زندگی آپ علم کی ساری کتب اٹھا لیں اور کسی کا یہ فعل ہے ہی نہیں، یہ فعل محمد مصطفیٰ ہے۔
اور کسی کے لیے بھی نہیں، صرف ان پنجتن کے لیے۔ ہاں سر، یہ پھر عام نہیں ہے، ہاتھ کر دیا، جب کر لیا اس کان رب کائنات نے قرآن کی آیت اتاری، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ اب بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اور نہیں دنیا میں رہتے ہیں، یہ جدا ہے، ان کی محبت جدا، ان کا مقام جدا، ان کا مرتبہ جدا، ان کی فضیلت جدا، ان کا ہر نسبت جدا، ان کی ہر شے جدا، ہر جہت سے جدا۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے اہل بیت تو سے ہر قسم کے رجس کو، عربی میں رجس کے 7 معنی، کتنے؟ پلیدی رجس کو کہتے ہیں، ناپاکی رجس کو کہتے ہیں، غلاظت گندگی اور گناہ اور گناہ کا میل، یہ رجس۔ اب ایک مولوی صاحب ترجمہ کر رہے تھے کہ آپ کی پلیدی دور کر دے، استغفر اللہ۔ لوگوں آپ اور میں پلید دنیا میں آئے ہیں، ہم آئے ہیں تو ناپاک آئے ہیں، یہاں آ کے پانی ہمیں پاک کرتا ہے، پانی ہمیں پاک کرتا ہے۔ وہ 5 ٹن ناپاک نہیں ہے کہ یہاں پانی نے پاک کیا تھا، خدا کی عزت کی قسم نہیں، رب کائنات نے پاک بنا کے بھیجے تھے، پاک بنا کے صرف یہ کہا تھا آپ تو پاک ہیں، آپ سے رجس کو دور رکھے گا، ان سے ہے۔ اب ٹائم تھوڑا ہے لیکن میں سمجھاؤں گا ضرور۔ انکم اور بینکم کا فرق، عربی میں اگر کسی، یہ ہے نا صداقت صاحب تھوڑا میرے نیڑے آئے، یہ ہم دونوں کٹے ہیں، دونوں کٹے ملے ہوئے ہیں نا، اگر ملے ہوئے 2 بندوں کا ذکر کرنا ہو جو جڑے ہوئے ہوں آپس میں پیوست ہوں، تو اس کو عربی میں لفظ من سے ظاہر کرتے ہیں، لفظ من سے۔ کوئی 2 ہستیاں، 2 وجود، جو چیزیں جڑی ہوئی ہوں آپس میں، ان دونوں کا ذکر کرنا ہو تو جڑی ہوئی ہیں تو لفظ من سے، اس جیسے حضور نے فرمایا بلا تشبیہ بلا مسئلہ حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس میں کوئی فرق نہ ہو، ہوں 2 لیکن فرق کوئی نہ رہے، اتنی قربت ہو جائے، اس کو لفظ من سے کہتے ہیں۔ اگر کوئی ہوں 2 ہی، میں یہاں ہوں اور جس طرح دروازے کے باہر کوئی کھڑا ہو اور ان کا ذکر کرنا ہو یا کہ یہاں کا ذکر کرنا ہو، ہیں 2 لیکن فاصلہ پر ہیں، لیکن جڑے ہوئے ملے ہوئے نہیں، تو اس کو لفظ عن سے، لفظ عن سے ظاہر کرتے ہیں عربی میں۔ یہ نہیں کہ اللہ کو الفاظ نہیں آتے، اللہ کی وکیبلری کم نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا لفظ عن کہنا تھا یا من کہنا تھا۔ اس رب نے ہر زبان اتاری ہے، وہ رب ہے، اس نے یہاں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم، منکم نہیں فرمایا، معنی یہ تھا کہ اہل بیت آپ کو پاک بنایا ہے، آپ سے ہر قسم کی پلیدی، ناپاکی، گناہ، غلاظت، گندگی، حتیٰ کہ گناہ کا میل پہلے ہی دور تھا، اب رب نے ارادہ کیا جو دور ہے اس کو اور دور کر دے، اس کو اور دور کر دے۔ اس گندگی کو اور دور کر دے، اس غلاظت کو اور دور کر دے۔ کیوں؟ کہ گندگی قریب ہو تو چیز کو پلید کرتی ہے۔ اب آپ کے جسم کے ساتھ پانی کوئی غلاظت لگ جائے، میرے کے ساتھ لگ جائے تو کس سے پاک کرتے ہیں؟ پانی پاک کر دیتا ہے؟ کر دیتا ہے؟ پاک ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ اگر گندگی لگے تو پانی کیا کرتا ہے؟ سب دیکھیں، پاک کرتا ہے، پکی بات ہے۔ اب ایک سے سوال کرنے والا ہوں، اگر اس میں گندگی پڑ جائے، اگر اس میں نجاست پڑ جائے، گندی شے پڑ جائے، گوبر پڑ جائے، کیچڑ پڑ جائے، کچھ گندگی پڑ جائے، اب یہ پیئیں گے؟ اسے وضو کریں گے؟ اسے کپڑا دھو لیں گے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے یہ پاک کرتا ہے۔ ہاں، پاک اس وقت کرتا ہے جب خود پاک ہو،
جب خود پاک ہو تب تک یہ پاک کرتا ہے، اگر خود ناپاک ہو جائے تو پھر یہ پاک نہیں کرتا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اس لیے جب تک پانی پاک ہوتا ہے وہ پاک کرتا، جب ناپاک ہو جائے تو پھر وہ دوسروں کو پاک ناپاکی کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ پانی چلا جائے دریا میں، پانی چلا جائے سمندر میں، اب دریا بہ رہا ہے، سمندر ہے، اس کو کوئی ناپاکی کوئی گندگی پلید کر دے گی؟ دریا پلید ہو جاتے ہیں، سمندر ناپاک ہو جاتے ہیں، وہ بھی پانی یہ بھی پانی، فرق یہ ہے یہ پانی محدود ہے، یہ پانی حد کے اندر ہے۔ جب حدیں کراس کر دی جائیں اور پانی اپنی حد سے اس قدر بڑھ جائے تو پھر کوئی ناپاکی سے ناپاک نہیں کر سکتی۔ اب آئے قرآن کی آیت کے متعلق اللہ نے فرمایا تم سے ہر گندگی دور ہے، ہر ناپاکی دور کرتی ہوئی ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ آپ پانی کی طرح نہیں ہے جو محدود ہو، آپ سمندروں کی طرح ہے نہیں۔ اے فاطمہ تو زہرا سمندروں کی طرح ہے، میرا حسن اور حسین سمندروں کی طرح ہے۔ جو گناہگار جو ہتھیار گناہ لے کے آ جائے، ہٹائے لے کر آ جائے، ان کی محبت میں قریب آ جائے، ان کی محبت خود بھی پاک ہے، اس کی پاکی کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ اور خود بھی پاک ہے اور تطہیرا، اور دوسروں کو پاک کرنے والے بھی ہیں، اور ایسے پاک ہیں جن کے قریب کبھی غلاظت اور گندگی گئی ہی نہیں، یہ خود پاک مطہر ہیں، یہ کسی حالت میں ناپاک نہیں ہوتے۔ جب مسجد نبوی شریف میں دروازے کھلے نا، مسجد نبوی شریف میں دروازے کھلے تب مسجدوں میں جب آتے ہیں تو پاک ہو کے آتے ہیں کہ ناپاک بھی داخل ہو جاتے ہیں؟ پاک لباس پاک باوضو جنابت کی حالت میں ہوں، غسل کی حاجت ہو تو مسجد میں داخلہ کی اجازت نہیں۔ مصطفیٰ نے اللہ کے وہاں سے فرمایا بھائی سارے دروازے بند کر دو، سوائے دروازہ علی المصطفیٰ، ہر دروازہ بند، ہر دروازہ بند کر دو، کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ سوال کرنے لگے یا رسول اللہ درست ہے کہ ناپاک اور پاک کبھی پاک ہوتے ہیں، کبھی ہم اس حالت میں ہوتے ہیں کہ پاکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ہم مسجد میں اور علی اور فاطمہ کو زہرا یہ جو حسن حسین کا گھر ہے ان کا دروازہ بھی کسی جگہ مسجد میں کھلتا ہے، ان کو بھی حاجت ہوتی ہوگی ہر مرد کی۔ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، جس حالت میں بھی ہوں یہ پاک ہوتے ہیں، ہر حالت میں پاک ہیں۔ ایک پاک کرنے والا ہے، ایک خود ہمیشہ پاک ہوتا ہے، جو سمندروں کا پانی ہو ہمیشہ پاک ہوتا ہے، ایک ناپاک کو پاک کرتا ہے اور خود بھی پاک ہوتا ہے۔ یہ جو پانچ تن ہیں یہ ایسے پاک ہیں جو خود بھی یطہرکم تطہیرا، پاک بھی ہیں اور پاک ہر گناہگار خطاکاروں، اس لیے فرمایا ان سے محبت کرو۔ اگر خطائیں ہو گئی، گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی تو ان کا دامن نہ چھوڑنا، ان سے پیچھے نہ ہٹنا، ان کے دامن کے ساتھ علی کے دامن کو تھامے رکھنا، فاطمہ کے زہرا کے ادب و حیا کے ساتھ چمٹے رہنا، حسن کا پیار دل میں رسائے رکھنا اور حسین کو اپنی جان کا حصہ سمجھنا۔ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی تو گھبرا نہ جانا، ان کی محبت کے ساتھ رہنا، ان سے محبت کرنا، ان کی محبت اور ان کا پیار ان سے کرنے ایسی بخش ہے تمہارے گناہوں کو دھو ڈالے گی، تمہاری غلطیوں کو دھو ڈالے گی۔ ساتھ جڑے رہنا، ساتھ جڑے رہنا۔ اس لیے فرمایا ان سے جو محبت کرو تو یہ اونچے نہیں ہوتے، تم گناہگار ہوتے ہو تو پاک ہو جاتے ہو، تمہاری خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ ان کی شان کو تمہارے چاہنے سے فرق نہیں پڑتا، تمہارے چاہنے سے تمہیں فرق پڑتا ہے کہ تم کہاں پہنچے ہو۔ اللہ اللہ۔ اب آگے عرض کرنا چاہتا ہوں، اب جب یہ پانچ ہو گئے جدا، ان کی محبت جدا، ان کا پاک ہونا جدا، اب جب یہ بیان کر دیا صحابہ باہر نکلے
ابو سعید خدری، کسی نے پوچھا ابو سعید خدری یہ جو آیت اتری اندر واقعہ سنا رہے ہو کون سے 5 ہیں؟ گنتی آتی ہے آپ کو؟ 5 تک آتی ہے عربی میں؟ سب کو نہیں آتی، سنا دیتا ہوں۔ واحد، ایک کو کہتے ہیں واحد، 2 کو کہتے ہیں ثانی، 3 کو کہتے ہیں تلاتا یا سلاسہ، 4 کو کہتے ہیں اربع، 5 کو کہتے ہیں ہمسا۔ کیا؟ پورا ہاتھ بولے ہمسا 5۔ ابو سعید خدری سے پوچھا یہ آیت کن کے لیے نازل ہوئی تھی؟ ان کا 5 کے لیے نازل ہوئی تھی، ہمسا، ہمسا کے لیے۔ کون سے ہمسا؟ کون سے 5؟ اب نام سنیں، یہ صحابہ رسول نے دیے ہیں، مصطفیٰ نے عطا کیے، خدا محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین۔ اے 5 دن کا یہ عقیدہ صحابہ رسول کا عقیدہ ہے۔ یہ شیعہ سنی سے شروع ہی نہیں ہوا، یہ بارگاہ خدا اور بارگاہ محمد مصطفیٰ صحابہ رسول سے شروع ہوا ہے۔ اس لیے اس عقیدے کے اندر رہنا ایمان کی علامت ہے۔ ہم نے کیا گڑبڑ کر دیا ہے عجیب طریقے سے دین کو۔ اب عرض کرنا چاہتا ہوں اگلی بات، اب ٹائم ہوتا ہے نا سداگر صاحب، میں نے تو سٹارٹ لیا، واہ 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 واہ، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے پورے ٹائم پر آیا تھا، اب میں نے پیسے نہیں لینے آپ سے، میں نے جن سے لینے ہیں ان کی نوکری کر رہا ہوں۔ جس فاطمہ کو زہرا کے قدموں کی حیات پر جیتے مرتے ہیں، جن کی حیات ہمارا سب کچھ ہے، خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ نامی محرم ہے ان کا ذکر کرتا چلا جاؤں، کرتا چلا جاؤں۔ آج کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ وہ جو 5 ہیں وہ اور ہیں، ان کا مقام، ان کی محبت، ان کی محبت اور ہے۔ یہ آج ملا کو سمجھ آئے نہ آئے، صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ افضل صحابہ کون ہے؟ اہل سنت کون ہے سب سے افضل صحابہ؟ مغالطہ ہے کوئی؟ ابو بکر صدیق ہے، آپ کو ہوگا مغالطہ، کسی کو کوئی مغالطہ؟ صحابہ میں افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم۔ سمجھ آ گئی؟ اب دونوں کا عقیدہ بتا دوں، دونوں کا عقیدہ بتا دوں۔ آپ کہیں وہ بھی شیعہ ہو گئے، آپ کو عقیدہ بتائیں گے تو آپ کہیں وہ تو شیعہ ہو گئے۔ یہ سنیت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، آپ نے حدیث 1000 بار سنی ہوگی، چہرے علی کو دیکھتے رہتے، سنی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا بھی آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر دیکھتے نہیں رہتے تھے تو پوچھا کیوں؟ پوچھنا بتا رہا ہے نا، پوچھنا بتا رہا ہے کہ سب کو ایسے نہیں دیکھتے تھے، سب کو ایسے نہیں دیکھتے، سوال بتا رہا ہے۔ اگر سب کو دیکھتے سوال بنتا ہی نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ الگ دیکھتے تھے، جدا دیکھتے تھے، اور اسے الگ کر کے دیکھتے تھے۔ یہی بتانا چاہتا ہوں، علی کو دوسروں سے الگ جاننا، الگ محبت دینا، الگ قیدہ رکھنا، یہی سنیت ہے۔ یہ سنیو، اپنے عقیدے کو کم از کم وہ بنائیں جو ابو بکر صدیق باندھے۔ آپ نے نہیں فرمایا اے عائشہ آپ کو مغالطہ لگ گیا ہے، میں تو سب کو برابر دیکھتا، یہ نہیں فرمایا میں تو سب کو برابر دیکھتا ہوں، ایک جیسا دیکھتا ہوں، نہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ سمیت رسول اللہ نظر وجہ عبادت، میں نے اپنے محمد سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ باقی بھی چہرے اسی مدینہ میں رہتے تھے، ابو بکر کی نگاہ سے علی پر کیوں رہتی تھی؟ پتا تھا علی اور ہے، باقی اور ہے۔ مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے ٹی وی